بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن اور منافق میں ایک بڑا واضح فرق ہے، وہ یہ ہے کہ مومن کے لیے گناہ کرنا اتنا مشکل کام ہے کہ جتنا کسی پہاڑ کو توڑ کر گرانا. مومن کے لیے گناہ کرنا اتنا مشکل کام ہے جتنا مشکل کسی پہاڑ کو گرانا ہے. ایک دیوار گرانا مشکل ہے، ہم مزدور رکھتے ہیں، تو پہاڑ گرانا کتنا مشکل کام ہوگا. تو میں منافق کے لیے گناہ کرنا ایسے ہے جیسے ناک سے مکھی ہٹا دیں. ناک سے مکھی ہٹانا کتنا آسان سا کام ہے. یعنی مومن کو اپنے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے اگر وہ گناہ کرتا ہے. رمضان کے روزوں کو، اس کے نور کو، تراویح کے نور کو، تلاوت کے نور کو محفوظ رکھنا یہ بہت بڑا عمل ہے. اول تو ہمارے اعمال ہی کتنے کمزور ہیں، تراویح ہم کتنی مشکل سے پڑھتے ہیں، تو کتنے کم لوگ پڑھتے ہیں. پھر قرآن سننے والے اور بھی کم لوگ ہو جاتے ہیں کہ 1000 کا محلہ ہوتا ہے تو اس میں سے مشکل سے 100 لوگ نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں. تو یہ حال ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر گناہوں کی کثرت ہوگی تو یہ کیا معاملہ ہوتا ہے میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ آپ اس ارشاد کو سمجھیں کہ گناہ کرنا ہمارے لیے اگر آسان ہے تو ہم اللہ کے نبی کی نظر میں کیا ہے. گناہ کرنا اتنا آسان محسوس ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے، اس بات کا مطلب ذرا سمجھیں. مطلب یہ ہے کہ جو چیز مزاج کا حصہ بن جاتی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، اور جو چیز مزاج کا حصہ نہیں بنی ہوتی وہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. چنانچہ میرے آپ کے لیے دیوار گرانا بہت مشکل کام ہے، لیکن مزدور کے کہاں جی گر جائے گی، فکر نہیں کرو، 2 گھنٹے میں گر جائے گی، پیسے رکھو میرے پاس. تو وہ دو گھنٹے کی بجائے 1.5 گھنٹے میں آپ کو گرا کے دے دے گا، کیونکہ اس کے مزاج کا حصہ بن چکا ہے. اور میں اور آپ اگر مزاج سے ہٹ کر 1 کلومیٹر بھی واک کریں گے تو ضرور کوئی نہ کوئی گوشت کھینچے گا، کہیں پنڈلیوں میں درد ہوگا، کہیں کمر میں درد ہوگا، اور دوسرا روزانہ 10 کلومیٹر پیدل چل رہا ہے. تو مزاج کا حصہ بن جانا یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے. ہم آپ دیکھیں اللہ کے نبی کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ جو منافق ہے گناہ اس کے مزاج کا حصہ بن چکا ہوتا ہے، اس کو گناہ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن مومن سے گناہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. گناہ کیا زنا بھی ہو سکتا ہے، گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ گناہ اس کے مزاج کا حصہ نہیں بنا ہوتا، اس لیے اس گناہ کرنے کے بعد تکلیف ہوتی. اگر میں اور آپ اس مزاج کے حامل ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد کوئی دکھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی غم بھی نہیں ہو رہا کہ بھئی یہ میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی، آج تو میں نے نماز چھوڑ دی، آج تو میں نے جھوٹ بول دیا، آج تو مجھ سے غیبت ہو گئی، آج مجھ سے بدنظری ہو گئی، تو ایک گناہ ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. گناہ پر قائم رہنا بڑی بات ہے. تو گناہ ہو گیا، اس کے بعد اگر دل میں ندامت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، تو یہ خطرناک بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ گناہ مزاج کا حصہ بن گیا ہے. ہمارے یہاں تو مزاج یہ کہ اللہ معاف کرے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی بتاتا ہوں کہ فلاں بندہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. یعنی توبہ کرنے کے بعد برائی کر رہے ہوتے، توبہ کرنے کے بعد بدگمانی دل میں پال رہے ہوتے. تو اس کو کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہمارا مزاج ایسا ہو کہ ہم سے گناہ سرزد ہو تو دل میں کڑم ہو، تکلیف ہو. دوسری بات یہ ہے کہ عام حالات میں کوئی شخص اگر سڑک پہ پیشاب کرتا ہے تو لوگوں کو برا لگے گا، لیکن اگر یہی شخص مسجد میں کرے گا تو وہ بے نمازی آدمی بھی اس کو مارے گا، بدنام کرے گا. تو تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے مسجد کے اندر یہ کام کیا. ایسے عام دنوں کے اندر انسان سے غلطی اور گناہ ہو تو یہ چل جاتا ہے. لیکن رمضان کے مہینے میں ایسے جیسے مسجد کے اندر گندگی کر رہا ہے،
تو مقدس ایام کے اندر، پاکیزہ ایام کے اندر انسان اگر جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں میں لگاتا ہے، تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے۔ اور اس کا تقدس آگے پتہ چلے گا۔ اگر کوئی یہی حرکت حرم میں کرے گا تو کیا ہوگا؟ ہم کہیں اس کو قتل کر دو، اس کو چھوڑو نہیں، یا تو ہم اس کو بدنام کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ حرم میں کرے گا ہم اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں گے کہ اس نے اللہ کے گھر کے ساتھ یہ معاملہ کیا، حرم نبوی کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ تو ایسے ہی رمضان کا مہینہ ایسے ہی بابرکت اور مقدس ہے جس طریقے سے حرم محترم ہے۔ اگر اس کے اندر بھی گناہ ہمارے مزاج سے نہیں نکلا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے نبی کی بددعا کی مصداق بن جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مغفرت نہ کروائے اس کی ناک خواہ تعلیم ہو۔ تو مغفرت کرانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ مزاج میں ایک ڈائیورشن آ جائے، مزاج میں ایک تبدیلی آ جائے۔ اگر مزاج میں تبدیلی رمضان کے مہینے میں بھی نہیں آئی، بہت سے لوگ رمضان کے مہینے میں داڑھی رکھ لیتے ہیں، چلو یہ ایک اچھی بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں کم از کم وہ حیا کر رہا ہے، رمضان کے مہینے کے اندر نماز پڑھنا شروع کر دی، کم از کم رمضان کے مہینے میں تو حیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں میں نے میوزک نہیں سننا، چلو کم از کم رمضان کے مہینے میں میوزک سے بچ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں نماز ضرور پڑھنی ہے، حرام سے بچنا ہے۔ چلو عام دنوں میں بھی انشاءاللہ یہ شخص بچے گا، لیکن رمضان میں جب بچ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دل میں کچھ نہ کچھ تبدیلی محسوس ہو رہی ہے۔ دوستو ہر شخص کو رمضان میں تھوڑی سی تبدیلی ضرور محسوس ہوتی ہے۔ اصل میں اس تبدیلی کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، دل کو اللہ رب العزت کی طرف لگانا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہمارے مزاج میں تبدیلی آئے۔ مزاج میں تبدیلی آنے کا مطلب یہ کہ گناہ چھوڑنے کی توفیق ہو۔ اگر ایک گناہ بھی اس رمضان کی برکت سے چھوٹ گیا، کوئی ایک گناہ بھی میں نے رمضان کے اندر چھوڑ دیا، تو انشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے رمضان سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوا ہے۔ رمضان میری جہاں شکایت لگائے گا وہاں اللہ سے میری تعریف بھی کرے گا۔ تو ضرور ظاہر الاسم و باطنہ۔ تیسری چیز، ہم نے ظاہری گناہ سے بھی بچنا ہے اور اندر کے گناہ سے بچنا ہے۔ ظاہری گناہ سے بہت سے لوگ بچ جاتے ہیں، چلو جی نماز پڑھیں گے، چلو جی جھوٹ نہیں بولیں گے، ظاہری گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن جو اندر کا گناہ ہے نا، کسی کو حقیر سمجھنا، یہ دیکھو یہ شخص تو نماز بھی نہیں پڑھتا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو کم ترین سمجھنا، کسی کو گھٹیا سمجھنا، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ یار یہ تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے سارا، ہم جانتے ہیں ان سب کو، زمانہ ہو گیا ان کو دیکھتے ہوئے۔ یعنی کسی انسان کو حقیر سمجھ رہا ہے اس لحاظ سے کہ میں اس سے افضل ہوں اور وہ مجھ سے غیر افضل ہے، تو اس لحاظ سے کسی شخص کو حقیر سمجھنا، چاہے وہ میرا ماتحت ہے، چاہے وہ میری بیوی ہے، چاہے وہ میرا بچہ ہے، یا چاہے وہ محلے کا کوئی معذور انسان ہے، تو کسی شخص کو حقیر نہیں سمجھنا، یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب اکبر بادشاہ ان کے ہاتھ پہ دوبارہ مسلمان ہوا تو اکبر بادشاہ کی وجہ سے مجدد الفسانی کو بہت عزت ملی، پورے ہندوستان میں ڈنکا پٹ گیا کہ مجدد الفسانی کتنا بڑا آدمی ہے کہ جس نے پورے ہندوستان کے دین کو بچایا، کہ پورا ہندوستان ایک کفر کی طرف چلا گیا تھا۔ جب بادشاہ کفر کی طرف چلا گیا تو بچے سب چیزیں تو خود بخود ہو جائیں گی، اور اس زمانے میں دین بادشاہوں کے تابع ہوتا تھا۔ بادشاہ اگر مسلمان ہے تو سارا ملک مسلمان، بادشاہ اگر کافر ہے تو سارا ملک کافر ہے۔ تو دین اکبری اس نے ایک نیا دین ایجاد کیا تھا، لوگوں نے اس کو سمجھا دیا تھا کہ 1000 برس کے بعد دین تبدیل ہو جاتا ہے، لہذا 1000 برس ہو چکے اسلام کو آئے ہوئے، 1000 ہجری ہوگی، لہذا تم دین تبدیل کرو۔ چنانچہ اس نے دین تبدیل کیا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اکبر بادشاہ کو تبلیغ کی اور اکبر بادشاہ دوبارہ مسلمان ہوئے۔ تو جب دوبارہ مسلمان ہوئے تو مجدد الفسانی کا ایک ڈنکا پٹ گیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں پورے کروڑوں لوگوں کے ایمان کی بات تھی۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو نائب تھے انہوں نے پولیس کو شکایت کی کہ ہمارے ہمسائے میں ایک شخص ہے جس نے رات میں زنا بھی کی ہے اور یہ چور بھی ہے، اس کو اٹھائیں، اور یہ شرابی بھی ہے۔ چنانچہ پولیس نے چھاپا مارا، چھاپا مارنے کے بعد ان کے گھر سے شراب بھی نکالی، ان کے گھر میں دوسری چیزیں بھی ثبوت ملے، ان کو لے کے چلے گئے۔ تو مجدد الفسانی چلو یہ معاملہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس نائب کو بلانے کے بعد فرمایا کہ تم نے جو کیا یہ تو علماء بتائیں گے الگ بات، لیکن تم نے جس انداز میں اس شخص کی شکایت کی ہے اس انداز سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم اس کو حقیر سمجھ رہے ہو،
تو کہنے لگا حضرت اور کیا کریں، شرابی ہے، زانی ہے، چور بھی ہے، اور گھر میں شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، تو حضرت یہ اس کو کیا اپنے سے اچھا سمجھیں گے؟ تو میں کہ مجدد الفسانی، تو میں احمد سرہندی نام کیا ہے، تو میں احمد سرہندی اس شخص کو 15 برس سے جانتا ہے، 15 برس سے جانتا ہے کہ یہ شخص شرابی ہے، 15 برس سے جانتا ہے کہ یہ شخص چور ہے، ڈاکو ہے، لیکن اللہ کی قسم احمد نے ایک دن خود کو اس سے افضل نہیں سمجھا، ایک دن خود کو اس سے افضل نہیں سمجھا۔ شراب اور زنا تو بہت بڑی بات ہے، ہمارے معاشرے میں الحمدللہ یہ عام نہیں ہے، عام نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں زیادہ تر بد نظری عام ہے، جھوٹ بولنا عام ہے، نماز چھوڑ دینا عام ہے، لیکن شراب اور زنا جیسے بڑے گناہ ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ تو پھر کسی انسان کو حقیر سمجھنا، کسی انسان کو گھٹیا سمجھنا، اس کے اسٹیٹس کی وجہ سے، اس کے لائف اسٹائل کی وجہ سے، اس کے کپڑوں کی وجہ سے، اس کی ایسی چیزوں کی وجہ سے، یا اس کے لہجے کی وجہ سے کہ اس کا لہجہ اچھا نہیں ہے، یا وہ کچھ اس طرح کا آدمی ہے کہ کنٹروورسی قسم کی بات کرتا ہے، کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا۔ تو ہم اپنے نیک عمل کریں، نمبر 2 گناہ سے بچیں، نمبر 3 کسی تیسرے شخص کو حقیر نہ سمجھیں۔ تو یہ ضروری بات ہے جس کو سمجھ لینا رمضان میں روزے کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب اللہ اکبر کہنا، یہ اللہ ہاتھ اٹھانے کے ساتھ جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ اللہ اکبر کہنا، ہاتھ اٹھانا مستحب ہے، لیکن اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے۔ عام طور پر جماعت سے نماز پڑھتے وقت یا تراویح پڑھتے وقت یہ مسئلہ لوگوں کے ساتھ کثرت سے پیش آتا ہے کہ لوگ ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھ دیا، کیونکہ وہ زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تہجد میں بار بار نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اوابین میں بار بار نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اٹھے اور ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ باندھ دیے، اللہ اکبر نہیں کہا۔ اگر کسی شخص نے اللہ اکبر نہیں کہا اور ایسی ہی نماز شروع کر دی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرض ادا نہیں ہوا، اور نماز شروع ہی نہیں ہوئی تو ختم ہونے کا کیا سوال ہے؟ تو نماز ابتدائی ہی نہیں ہوئی تو نماز ادا نہیں ہوتی۔ تو عام طور پہ بہت سے لوگ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، بس اللہ اکبر کیا، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر ہو رہا ہے، لیکن اصل میں زبان سے ادا نہیں ہو رہا ہوتا۔ زبان سے تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا یہ زبان سے کہنا فرض ہے، تکبیر تحریمہ اس کا کلمہ اللہ اکبر ہے اور بھی کلمات ہیں، تو اللہ اکبر کہہ دینا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ لہذا تراویح پڑھیں یا تہجد پڑھیں، کثرت سے نماز ہو تو اس کے ساتھ تکبیر تحریمہ یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے، اس کی ادائیگی میں ساتھ تمام اللہ سمجھنے اس کو